الباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، واجب الاحترام واجب القدر معزز علماء کرام، میں نبی کی اطاعت اور ہماری نبی کی سنت کے ساتھ محبت اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر اطاعت کا جو لغوی سادہ اور سمپل سا معنی لیا جاتا ہے، میں اس معنی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اطاعت کا بالکل سادہ اور سمپل سا معنی یہ ہے کسی کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کی بات پر سر خم ہو جانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی، اپنی بہن بھائیوں، اپنی ماں اور اپنی اولاد کی بات مانتا ہے تو ہم سادے لفظوں میں کہیں گے کہ یہ ان کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے۔ رب کائنات نے اسی نقشے کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ صحابہ اور صحابیات جو تھے انہوں نے اطاعت کے مطلب کو سمجھ لیا تھا اور ان کی تربیت تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5652 ہے۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ گئی، ایک خاتون آ گئی، آگے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلا دوں جس پر تو عمل کرے تو کل قیامت کے دن تو جنت کی حقدار بنا دی جائے گی؟ اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے حکم کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خاتون اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کر لے گی نا، کل قیامت کے دن جنت تیرے نام لگ جائے گی۔ صحابہ تھے، صحابیات تھی، اطاعت کا معنی سمجھتے تھے، فوراً پیروی پہ اتر آئے۔ اللہ کے نبی جنت چاہیے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے جب یہ مجھے بیماری آئے، جب میں بیماری کے حالت میں ہوں، میرا بدن بے لباس نہ ہو، میرا لباس میرے بدن سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس خاتون کو پھر گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا، لیکن مجال تھی بیماری کی حالت میں دیکھا کہ اس کا لباس اس کے بدن سے الگ ہو جائے۔ اور میں غیروں ملکوں کی بات نہیں کرتا، میں تیرے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں، تیرے ملک پاکستان کے شہروں کی بات کرتا ہوں اور شہروں کے بازاروں کی بات کرتا ہوں، اور ان بازاروں کے اندر نکل کے دیکھ، اگر تجھے نبی کی حدیث کی دجیاں اڑتے ہی نہ نظر آئے پھر کہنا، اور نبی کی حدیث تار تار ہوتے ہوئے نہ نظر آئے پھر کہنا۔ اور عورت مرد کی پہچان نہیں ہوتی، اور عورت مرد کا لباس پہن چکی ہے، مرد عورت کا لباس پہن چکے ہیں، ہم تمام لباس کو چینج کرتے ہوئے، ہم نبی کی سنت سے منہ گردانی کرتے ہوئے پھر ہم کہتے
ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں, ہمیں تو نبی سے پیاری بہت زیادہ ہے, ہم تو نبی سے جستجو ہی بری رکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر اور صحابہ کی وہ ذاتیں تھی, وہ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی, اور لفظی محبت نے عملی محبت کی, اور عملی محبت کر کے دکھلایا. اے امت محمدیہ کے نوجوانوں, جس طرح صحابہ زندگی بسر کر گئے ہیں, اگر اس طرح زندگی بسر کرو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تم جنت کے حقدار بنا دیے جاؤ گے. میں تو کہا کرتا ہوں, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ حباغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہو بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ, میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ, وہ عابد, وہ ساجد, وہ زاہد صحابہ, ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ. ہم نبی کی سنت سے محبت کس طرح کی کرتے ہیں, لفظی یا عملی؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا, کسی جماعت کا ذکر نہیں کیا, سیدھی کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ تڑپ اٹھتے سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اتباع کی, پیروی کی, جو میری بات پر سر خم ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی جان سے کم باقی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور حضرت عمر نے فوراً اقرار کیا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, حضرت عمر بولتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں, تمام چیزوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تم آپ مکمل مسلمان بنے ہو, اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے. یہ تھی صحابہ کی نبی کے ساتھ جستجو, عقیدت, آرزو, نبی کے ساتھ محبت, اور ہماری طرح کی لفظی محبت نہیں عملی محبت تھی. میری ایک آخری مثال, میری بات کا اختتام. ایک شخص ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, 5 وقت کی اذان دینے والا ہے, بیت اللہ کا حج کرنے والا ہے, طواف کرنے والا ہے, اور اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے. حضرات یہ محفل, یہ اسٹیج, یہ سب کچھ پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن میں آج کی اپنی گفتگو کے اندر ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا. آپ کے ذہنوں کے اندر جو گردش کرے گا, اور وہ سوال آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ تو نبی کے ساتھ محبت کس طرح کی کرتے, لفظی کرتے یا عملی کرتے. اگر تو کل قیامت کے دن نبی کے چہرے کے سامنے اپنے چہرے کو کرے گا, کیا تو نبی کے سامنے یہ الفاظ کہہ سکے گا اللہ کے نبی مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت ہے؟ ایک شخص ہے نمازی, تہجد گزار, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, بیت اللہ کا حج کرنے والا, اور اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے. اب شادی کس انداز میں کر رہا ہے؟ حضرات گرامی قدر اب اس مثال کے اوپر تھوڑا سا سوچئے, غور کیجئے, آپ کے ذہن کے اندر انشاءاللہ العزیز بات اترے گی. ایک شخص ہے اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے, اور شادی کرنے کا انداز کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی بیٹے کی شادی کر رہا ہے, شراب, کباب, ناچ گانا, ڈانس, فل حد پہ غیرتی حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے. یہ شخص 5 وقت کا نمازی ہے, اور محلے سے ایک شخص اٹھتا ہے, ایک فرد اٹھتا ہے, ایک آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کے سوال کرتا ہے آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں, آپ تو حاجی صاحب ہیں, آپ کے اس انداز میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے امت محمدیہ کو کیا پیغام دیا ہے؟ آپ نے اس انداز میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے امت محمدیہ کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ حضرات اگر ہمارے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, رب کعبہ کی قسم ہے اس شخص کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں, ایسے کلمات
کلمات ہوتے ہیں جو شخص کے اندر اگر رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس کے الفاظ سن کر تڑپ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح نبی کی حدیث کو تار تار کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، اور آدمی بول کے کہتا ہے جی ہم نبی سے محبت تو کرتے ہیں، نبی کی سنت کو مانتے ہیں، نبی کی سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کرے، رشتہ داروں کو بھی تو راضی رکھنا ہے، کیا کرے، بیٹے کے دوستوں کو بھی تو راضی رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی تو راضی رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے سلام علیکم بھی تو رکھنی ہے۔ اور اللہ کی لعنت ہے تیری ذات کے اوپر، اور تو نبی کے ساتھ کے اوپر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کو مقدم رکھ رہا ہے، اور تو نبی کے ساتھ کے اوپر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کو مقدم رکھ رہا ہے، اور نبی کی بات کے اوپر تو اپنے دوستوں کی، اپنے بیٹے کے دوستوں کی، اس کے عزیز و قارب کی اور بات کو مقدم رکھ رہا ہے۔ اور تیری حیثیت ہی کیا ہے، اور تیری نمازوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری عبادت کو نہیں چاہتے، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے حج عمرے اور نمازوں کی، اور تو نبی سے محبت کس طرح کی کرتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہم اس طرح کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے نبی کے ساتھ ہماری محبت اس طرح کی ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حدود اللہ کو پامال بھی کرتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی کے سنت میں منہ موڑتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی کے سنت کو اپناتے بھی نہیں، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر آج تم اور میں اور نبی سے محبت کرتے ہوتے اور تو اپنی داڑھی کو معاف کرتا اور اللہ کے نبی کے چہرے کو پسند کرتا، اگر آج تم اور میں نبی سے محبت کرتے ہوتے تو اپنا لباس، اپنی حجامت نبی کی تعلیمات کے مطابق بناتا، اور اگر آج تو اور میں نبی سے محبت کرتے ہوتے اور تیری شادی دیگر تقریبات نبی کی تعلیم کے مطابق ہوتی، اور اگر آج تو اور میں نبی سے محبت کرتے ہوتے تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہوتا، اور نبی کی سنت کی تعلیمات اور نبی کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ہوتا، اور اگر آج تیری اور میری نبی کی سنت نبی کی ذات کے ساتھ محبت لفظی ہوتی تو نبی کے کردار کو اپناتے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، نبی کی زندگی، نبی کے صحابہ کی زندگی انہوں نے گزار کے بتلا دیا کہ جس طرح میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں، اگر اس طرح زندگی گزار کے آؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پڑھ کے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کی ذات، نبی کی سنت کے ساتھ لفظی نہیں عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔